پہ چلیں گے اس کی اجرت آپ کو مشرف کی بارگاہ سے ملے گی. کر کے تو دیکھو, ہمیں تو ملی, آپ کو بھی ملے گی. ہم آپ کو کمانے سے منع تھوڑی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں بھی کماؤ. اس کے حلال کمانے سے کس نے آپ کو منع کیا؟ اس کے حلال کماؤ, کھاؤ اور کھلاؤ. اپنے گھر والوں کو کما کے کھلاؤ, رشتہ دار خاندان دوستوں کو کھلاؤ, اپنے بھائیوں کو کھلاؤ. اس کے حلال کماؤ اور کھاؤ, اس سے منع نہیں ہے. اس کے حرام کمانے سے منع. اس کے حرام اگر آپ کمائیں گے, مثال آپ نے رزق حرام میں 10,000 روپے کمائے, تو آگے جو آپ کا 1 لاکھ روپے آنے والا ہے حلال, وہ رک جائے گا. وہ آپ کو 90% مار روک دے گا. یہ حلال مال رک جائے گا آپ کا. 10,000 آپ نے لے لیے, حرام کما لیے. 1,00,000 روپے جو پیچھے آ رہا تھا, تو پورا 1,00,000 ملتا آپ کو. 10,000 کے بعد 0 مارو تو 1,00,000 ہوتا ہے, یہ 1,00,000 ملتا. آپ نے حرام لے لیا, 90,000 آپ کا رک گیا. یہ جو کھایا حرام یہ بھی دیا جائے گا, یہ جو حرام کھایا یہ بھی نکل جائے گا. اس کی سزا دنیا میں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. حلال جو رزق ہے وہ بڑھتا ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور نفع, اور آخرت میں بھی نفع اور فائدہ. حلال کام سے کوئی منع نہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں کماؤ, کماؤ, اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ تاکہ مال بڑھے. پھر بات پوچھو کہ پوچھنا چاہتے ہو تو معلومات کے لیے. پوچھو کوئی بات پوچھو یار, تم معلومات کیا کرو. کوئی دو بات آپ پوچھو گے میں بتاؤں گا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہاں جی, ایسے ہی ہے نا. بالکل. حدیث نبی اصلوں کا فرمان ہے, علم اور ہنر کو پھیلاؤ. کیا علم و ہنر کو پھیلاؤ. آپ کرو, کوئی بات پوچھو تو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. شریعت سے پوچھو, طریقت سے پوچھو, معرفت سے پوچھو, خانہ حقیقت سے پوچھو. یہ بات ہے, پوچھو بتائیے. یار پوچھو نا, شرماتے کیوں ہو؟ جو دماغ میں صحیح آ رہی ہے, الٹا آ رہی ہے, بات پوچھو. آپ پوچھو بھائی. ہاں بیٹا پوچھو, کیا بات پوچھتے ہو؟ شادی والی بات نہیں پوچھنا, باقی ساری پوچھ. یہ بات نہیں کرنا بھائی. ہاں پوچھو, کیا پوچھتے ہو. اس میں پانی تو بچا ڈالو. ہاں جی پوچھو پوچھو, تجھے کیڑی گل پوچھتے ہو, پوچھو. دربار میں یہ پڑھ رہے ہیں نا, میرے کو بہت کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں. پڑھنا نہیں کہتے, پڑھنا اس کو کہتے ہیں جو زبان سے. یہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ دے دے, یا اللہ ہمیں وہ دے دے, اس کو کہتے ہیں پڑھنا. ہم فقیری کا نام کہتے ہیں کہ دعا پڑھ رہے ہیں, یا اللہ بیوی دے, یا اللہ بچے دے, یا اللہ کاروبار دے. یہ دعا پڑھنے کو کہ ہم کہتے ہیں دعا پڑھ رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہو, 2 قسم کی دعا ہوتی ہے کائنات میں, ہر چیز کا جوڑا جوڑا. ایک پڑھنے والی دعا, ایک اندر کی دعا. تو اللہ تو پڑھنے والی بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اندر والی بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے آپ پڑھنا کہتے ہیں. آپ آواز سے پڑھتے ہو نہیں, دھیرے دھیرے. آپ اس کو کہتے ہیں کلمہ شان کا ٹھیکہ لگا پڑھتے. تو آپ کو کیا آتے ہیں؟ خواب آ رہے ہیں میرے کو, رام نے خواب آ رہے ہیں. کب سے آ رہے ہیں؟ تقریباً 3-4 دن ہو گئے. کب سے ٹھیکہ لگا رہے ہیں کلمہ شان کا؟ جب شام جلدی سے کر, پر جب کم کو لگا رہا, اب زیادہ لگانے لگا ہوں تو میرے کو کچھ گھر سے سوتے ہوئے آتے ہیں. ہاں, کبھی تو ہری پکڑی الگ, کمر سے چھری مارتے ہیں تو منہ تک پہ لے آتے ہیں, جو ایسے دھم کر کے گر جاتا ہے. بابا سگریٹ آئے تم وٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سناؤ سن رہا ہوں. یہ آج کل شوق تھا, آج. اب آپ مجھے ذرا سائنس کو ماننا. ماشاء اللہ میرے ہم نام بھی ہو, اور ماشاء اللہ میرے مسلمان بھائی بھی ہو, اور میرے بچے بھی ہو. تو آپ مجھے ذرا بتاؤ کیوں آ رہا ہے, ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ کام تو آپ اچھا کر رہے ہو, عمل آپ نیک کر رہے ہو, نیک عمل ہے, اچھا عمل ہے, ذکر قلبی ہے. ہاں بڑی بات ہے ذکر قلبی. ذکر باللسان, ذکر قلبی. ذکر باللسان ہوتا ہے جو آواز والا ذکر ہو, اللہ اللہ
زبان سے جو پڑھا جائے ذکر باللسان ہے. ہوٹ بند کر کے ذکر کرو, ذکر قلبی کہلاتا ہے. آپ بیٹھ جاؤ کرسی پہ بیٹھ جاؤ, جگہ دو, تھوڑی جگہ دو. ایک کام کیا کرو, آپ بچے تھوڑے ہوشیار بنو. کوئی بچہ, کوئی بھائی, کوئی دوست قریب میں ہو نا نیا, اس کو فوری بٹھایا کرو. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو آپ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ سن رہا ہے, اس کی دلچسپی ہے, کوئی بات اس کے دل پہ اثر کر جائے, اس کی دنیا بدل جائے اور ہماری بدل جائے. اس کو اول ترجیح دیا کرو. تھوڑی جگہ بناؤ کہ کمر نہ جائے, پیٹ جا رہی ہے, پیٹ نہ جائے. ہمارے یہاں کوشش کر کے ہم پیٹ نہیں دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اصول ہے کیونکہ بندے کا اپنا مقام ہے. اچھا یہ بتاؤ سلیم میاں, کیوں یہ آپ ذکر قلبی کر رہے ہو تو اسے ڈراونے خواب کیوں نظر آ رہے ہیں, بتاؤ. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کل 3-4 دن سے میں سوچا اس بات کو. تو پرسوں بھی میرے کو یہ نظر آیا تھا, ایک سانپ کا بچہ تھا. اچھا یہ تو چھوڑ دو, وہ تو سمجھ گیا ڈراونے خواب. آپ سب سمجھ گئے ہو کہ کیا ہوگا. آپ بتاؤ بھائی ڈیوٹی دار کیوں ان کو نظر آ رہے ہیں, ڈراونے خواب کیوں نظر آ رہے ہیں, ذکر قلبی کر رہے ہیں یہ. آپ کی اجازت ہو, آپ کی اجازت ہو تو. ہاں بولیں بولیں بولیں. یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا ہر ایک کلام کا ہر لفظ کا ایک موکل ہے. جب آپ اس کلام کو زیادہ پڑھو گے تو اس کا موکل جو ہے نا وہ آپ کے تابع, جتنی ہم زیادہ ذکر کریں گے وہ جو ہے نا وہ اتنا آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ چاہے گا کہ یہ کلام بھول جائے تاکہ جو میرا جو وہ جو اس کا جو اثر ہے اس سے میں ان سے باہر رہوں. آپ جتنا وہ عمل کرو گے تو جو ہر ایک حرف کا قرآن پاک کے ہر ایک آیت کا موکل ہے وہ آپ کے قریب آئے گا جتنا زیادہ آپ کرو گے. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جتنا ہے یہ میرے سے دور ہے. آپ بتائیں گے, آپ نے بتایا کیا بتایا, نہیں بتایا. بتاؤ نا یار. ان کے جو ڈراونے خواب آ رہے ہیں, خواب کے بعد اور ان کی مدد بھی ہو جا رہی ہے, فوراً ہی فوراً ان کی مدد بھی ہو جا رہی ہے. ان کے جو خواب آئے, ان کے خواب ایسا تھا کہ ان کے ابھی اپنے کے نام میں بیٹی تھی. ایک خواب آیا, نیبلا تھا اور ایک سانپ تھا. سانپ نے بچا لیا اور بچا کے ان کو بچہ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب یہ کلمہ خان کا ٹھیکے لگا رہے. ان کی جو بیٹی تھے تو اس پہ جادو مارا ہوا ابھی تھا. اس کا علاج ہوا. علاج ہونے کے بعد لمبے چلے گئے یار. آپ بتاؤ. سلمان خان جو ٹھیکے لگا رہے ہیں تو جس کے اندر ابھی ان کے ساتھ وہ ابھی تھوڑا تنگ کر بیٹھ جاؤ. بات یہ کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ قرآن کے ہر ذکر میں ایک موکل ہوتا ہے, تو وہ پڑھنے والے ذکر میں ہوتا ہے. ہم جو کرتے ہیں ذکر قلبی کرتے ہیں. پڑھنے والا ذکر ایسا ہے کہ آپ اتنی آواز میں پڑھو یہاں تک آواز آئے, فرشتہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو لکھے نیکی کو. جب آپ ذکر قلبی کریں گے تو ہوٹ بند کر کے ہوتی ہے وہ, تو اس کی آواز کان تک آتی نہیں, تو فرشتہ لکھتا نہیں, اس سے موکل بھی نہیں آتا. جو زبان سے ذکر پڑھیں گے اس میں جو ہے وہ لکھا بھی جائے گا, اس میں موکل بھی آئے گا. جو اندر کا ذکر ہوتا ہے جس کو ذکر قلبی کرتے ہیں اس میں موکل آتا ہی نہیں, موکل کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جو ذکر ہے وہ اللہ اور بندے کے ماں بہن ہے. حدیث نبی, حدیث قدسی, روز محشر کا میدان بازار لگا ہوگا, میزان لگا ہوگا, اللہ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے. ایک شخص آئے, فرشتہ آئے گا, کہے گا اے رب العالمین اس کے بہت گناہ ہیں, اس کی نیکی کوئی نہیں, گناہ اس کے بہت ہیں, اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ, اس کی بہت نیکیاں ہیں. فرشتہ کہے گا یا اللہ وہ کہاں. اللہ فرمائے گا دیکھو جو پہاڑ کی شکل جو پہاڑ بنے ہوئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, یہ سب اس کی نیکیاں ہیں جو اس نے کی ہیں. فرشتہ